قرآن پاک کو زندگی کے فرسٹ آپشن پہ رکھیں، باقی معمولات زندگی قرآن پاک کے بعد آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ ترجمہ، الذی جعل، جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین، فراشا فرش، والسماء آسمان، بنا چھت، وانزل اور اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج به نکالے اس کے ذریعے، من سے، الثمرات پھل، رزقا رزق، لکم تمہارے لیے، فلا تجعلوا سو نہ ٹھہراؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادا کوئی شریک، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے زمین سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق باہم پہنچایا، تو ہرگز اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ جانتے بوجھتے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو پھر اس کے شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اہل عرب یہ بات مانتے تھے، کائنات کا خالق صرف اللہ ہے، البتہ جو ان کے دیوی اور دیوتا تھے انہیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے اوتار ہیں، یا اللہ کے ہاں بہت ہی پسندیدہ ہیں، اس کے محبوب ہیں، اس کے اولیاء ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، لہٰذا یہ شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ کائنات کا خالق ایک ہے، وہی اس کا مدبر ہے، تو اب کسی کو اس کا مد مقابل نہ بناؤ۔ میں نے رسول اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان تجعلوا للہ انداد، یعنی کہ اس کا مد مقابل، اللہ کے مد مقابل کسی کو ٹھہرانا، اللہ کو اس کا شریک ٹھہرانا۔ اس زمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو اس درجے کی توحید کی باریکیوں تک پہنچا گئے ہیں، ایسے تصورات کی بالکل جڑ کٹ جاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرما دیا، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسا کہہ دیا کہ یعنی جو اللہ چاہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فوراً ٹوک دیا، فرمایا، ماشاء اللہ وحدہ، کیا تو نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنایا؟ بلکہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، جو تنہا اللہ چاہے گا، اس کے مد مقابل ہم کسی بھی ہستی کو، کسی بھی انسان کو، کسی بھی اولیاء کو، کسی کو بھی نہیں لا سکتے ہیں۔ اس آیات کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے تو پانی بھی وہی برساتا ہے، زمین و آسمان بھی اس نے بنائے ہیں، تو اس کا شریک کسی کو نہیں ٹھہرا سکتے۔ دنیا میں کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے جس کو